السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خاور گورنر چودھری غلام حسین صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی کہ چودھری غلام حسین صاحب آج اسلام آباد کے اندر ہی موجود ہیں۔ اسلام آباد ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے، ٹوین سٹیز آف پاکستان جو ہیں، پاکستان کی تمام جو سیاسی خبریں یہیں سے نکلتی ہیں۔ تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ چودھری صاحب آ جائیں، تھوڑی ہماری مدد کریں، جو طاقت کے ایوانوں میں جا کے گھومیں پھریں، کچھ خبریں نکالیں۔ ماشاءاللہ آپ کا لمبا چوڑا ایکسپیرینس ہے، تو چودھری صاحب آج ہمارے پاس اسلام آباد کے اندر موجود ہے۔ چودھری صاحب کے آتے ہی آپ نے دیکھا ناظرین کہ ایک بہت بڑی خبر دوپہر کو تمام جو ٹی وی چینلز کے اوپر چلی، اسکرین شاٹس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کا کوئی ایسا ٹی وی چینل نہیں ہے جس نے یہ خبر نہیں چلائی کہ حکومت وقت نے جو اتحاد ہے پی ڈی ایم کا، تمام سیاسی جماعتیں اس کے اندر جو موجود ہیں، ظاہر ہے بڑے سٹیک ہولڈرز ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، اور خبر یہ سنائی گئی، بتائی گئی کہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ 8 اگست کو جو ہے اسمبلی کو ڈیزولو کرنے کے لیے محترم شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ایک سمری بھجوا دیں گے، اور آئین کے اندر واضح ہے کہ جب سمری بھجوا دی جاتی ہے تو ود ان 48 آورز اسمبلی جو ہے متعلقہ وہ ڈیزولو تحلیل کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اب سوال اس کے اوپر جو چل نکلی ہے وہ یہ کہ وائے 8 اگست، ایک خبر یہ آئی اور اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک ریشنل بھی ہے، وجہ بھی نظر آ رہی ہے، وہ یہ چودھری صاحب کے ظاہر ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر چونکہ آپ کا ٹائم پورا ہونا ہے 12 اور 13 کی درمیانی شب 12 بجے تک، تو اگر آپ 11 یا 12 کو یا 10 کو کرتے ہیں تو اگر صدر پاکستان اس کے اوپر سائن نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو وہ جو 48 آورز کی ونڈو ہے وہ شاید ایکسپائر ہو جائے، تو وہ 60 اور 90 دن کا جو لانجا میرے خیال میں پارلیمانی ورڈ ہے، وہ درمیان میں کہیں رہ جائے گا۔ لہٰذا وٹ دے وانٹ کہ ہم نے 90 دن جو اویل کرنے ہیں، اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں کہ وائی 90 دن۔ اور ناظرین اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آگی یہ خبر، اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد جب خبر چل گئی تمام ٹی وی چینلز کے اوپر، تمام مین سٹریم کے ٹیلی ویژن چینلز ہیں، اس کے بعد اسپوکس پرسن فیڈرل منسٹر وزیر اطلاعات جو ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، ان کا ایک ٹویٹ آیا، وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے تاریخ کا فیصلہ ہوگا، قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے فیصلے کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ چودھری صاحب دس از واٹ دا سٹوری از۔ اب سوال اس کے اوپر جو میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں آئین کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے، اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے، ایک جو ہے آئینی ماہر کو بھی لیں گے، احمد پنسوتا صاحب کو ہم تکلیف دیں گے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ نے وہ 60 دن پورے کرنے ہیں یا 90 دن پورے کرنے ہیں۔ وہ ایک سرکل ہے، وہ 45 ڈیز سے کوئی 50 ڈیز کا بنتا ہے، اس کے اندر آپ نے الیکشن کمپین پہلے فارم جمع کروانے اور سارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ الیکشن تو الیکشن کمیشن کا کام ہے کروانا، اور وہ منیمم پاسبل ٹائم کے اندر کروا سکتا ہے۔ تو یہ 60 اور 90 دن کے پیچھے یہ معاملہ کیا ہے، قضیہ کیا ہے؟ اس کے 3 چیزیں جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا 8-10 اگست تک ہم توڑ دیں یا 6 کو توڑ دیں، یعنی کسی طرح 12 اگست تک اس کا ٹائم پورا نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ اگر 12 کو پورا ہوا تو پھر 60 دن کے اندر ہی وہ اس بریکٹ میں آ جاتے ہیں، پھر آپ اس سے نکل نہیں سکتے آئین کے تحت۔ ویسے تو ہم آئین کے اوپر بہت زیادہ عمل کر رہے ہیں، ماشاءاللہ پاکستان کے اندر میں بڑا اچھا آپ کا ریکارڈ ہے جی۔ پنجاب اور کے پی میں یہ الیکشن جو ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ بالکل صحیح۔ اب یہ کیا ہے کہ 90 دن 3 اس کے باتیں ہیں۔ ایک نواز شریف صاحب جو ہے کچھ لوگوں کی موجودگی میں، جس میں صدر جو ہے 9 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، چیف جسٹس جو ہے 16 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، اور کئی اور چینجز آ رہی ہیں۔ ہی ڈزنٹ وانٹ ڈیٹس آف الیکشن۔ اب اگر 60 دن میں الیکشن ہوتے ہیں تو مطلب کیا ہوا کہ 8 اکتوبر تک الیکشن جو ہے مورلیس کرانے پڑتے، تو اس کا تو پھر آپ نے مہینے ڈیڑھ کا 45 دن کا اس کا شیڈیول دینا ہے کہ فلاں دن آپ کاغذ جمع کرائیں، فلاں جگہ کوئی اسکروٹنی ہوگی، فلاں جگہ وڈرال ہے، فلاں جگہ فائنل لسٹ ہے، فلاں اس کے ہو جائے گا۔ تو پھر نواز شریف صاحب تھے وہ تھے حلوے مارنے دے انتظار جو ہوتے ہی اگے ہی بڈھے ہو گئے، مزید ہو جائیں گے، تو وہ تو پھر وہ مطلب ان کا تو کوئی کام نہ بنا، جو اتنے پاپڑ بیلے ہوئے تھے تو ساری کوشش کیتی کرائی جڑی وہ کھوج پی گئی نا، ہی لوزز۔ اگر ایک دفعہ اور وہ رہ گئے
تو چودھری صاحب اس پہ سوال یہ ہے کہ یہ اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ 90 دن ہو جائے، یہاں چینجز ہو جائے، کوئی قائم آ جائے، کوئی پرماننٹ آ جائے، کوئی کچھ ہو جائے، گلیاں سنیاں ہو جان، کسی پاس ریزسٹنس نہ ملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 90 دن پہ یہ جاتے ہیں، پہلے سمری بھجوا دیتے ہیں 2-3 دن پہلے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ سوال ہے، میں ادنا جو ہے طالب علم ہونے کے ناطے سیاست کا، اور تھوڑی سی ظاہر ہے قانون بھی پڑھتے ہیں، اس سے سپریم کورٹ جاتے ہیں، وہاں پہ ساری کی ساری جرا سنتے ہیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر تو کوئی آئینی قانونی پابندی نہیں ہے، وہ 90 دن کو کیوں دے گا؟ دیکھیں 90 دن کی جو آپشن ہے، جو میری سمجھ میں ہے، پروڈیوسر صاحب اگر بات کروا دیں احمد پنسوتا صاحب سے رابطہ ہو سکتا ہے تو وہ اچھا پنسوتا آگے ہیں، بہت شکریہ پنسوتا صاحب وقت دینے کے لیے۔ اچھا سر، یہ تھوڑا سا جو ایک سوال ہے، کافی گنجلک پیدا ہو گئی ہے، اس کے اوپر آپ کی جو ہے ہمیں جو چاہیے، آپ کی اس کے اوپر تبصرہ چاہیے، آپ کی فیڈ بیک چاہیے کافی زیادہ۔ اچھا سر، یہ ہے کہ آئین کے اندر آرٹیکل 58 بہت واضح ہے، the president shall dissolve the national assembly if so advised by the prime minister, and the national assembly shall unless sooner dissolved stand dissolved at the expiration of 48 hours۔ یہ تو اس صورت میں ہوگی کہ جب اگر پرائم منسٹر ایڈوائز کر دیتا ہے، پریزیڈنٹ سائن کرے یا نہ کرے، جس طرح پنجاب کے اندر ہوا، جس طرح کے پی کے اندر ہوا، 48 آورز کے اندر وہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی۔ اس کے بعد جو آرٹیکل 224 ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ اگر اسمبلی اپنا ٹائم پورا کرتی ہے، اپنی جو اس کی مدت ہے، تو 60 ڈیز کی آپشن ہے، اور اگر پریزیڈنٹ صاحب ایڈوائز کرتے ہیں اسمبلی وہ تو اس کے پرائم منسٹر ایڈوائز کرتے ہیں اور پریزیڈنٹ ڈیزالو کر دیتے ہیں تو 90 ڈیز۔ پہلے تو یہ بتائیے گا، ہمارے جو فادرز آف جنہوں نے ہمارا کانسٹیٹیوشن لکھا ہے اور جو لکھنے والے ہیں، اس کے پیچھے منطق کیا ہے 60 اور 90 دن کا؟ بتائیے گا کہ وائی 90 دن اور وائی 60 دن؟ سر، جو جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی جو پڑھا ہے جی، وہ تو یہ ہے کہ ہوتا یہ کہ جو پہلے ختم کرنا ہے اس کا مقصد آئین میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ 2 دن پہلے ختم کریں یا 3 دن پہلے ختم کریں، وہ یہ ہے کہ اگر 3-4 مہینے پہلے ختم ہو رہی ہے تو ایٹ لیسٹ اتنا ریزنیبل ٹائم مل جائے کہ جو ایکچوئل اسمبلی کا ٹائم ہے اس کے نزدیک بات جانے کی آ جائے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ آئین کے ساتھ اس طرح کھیلیں یا مذاق کریں، بٹ اسیومنگ کہ ان کے پاس پاور ہے اور وہ اس پاور کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، تو 90 ڈیز والی جو پاور ہے اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، جس طرح آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ اب اس اندر کا مطلب پہلے 10 دن بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ آف کورس ایک سرٹن ٹائم، جیسے کہ پنجاب اور کے پی میں ہو گئے۔ ایگزیکٹلی وہ مطلب کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو الیکشن کمیشن کا رول اور یا پریزیڈنٹ کی کنسلٹیشن جو ہے وہ تو اب سپریم کورٹ نے بھی اور ہائی کورٹ نے بڑی کلیئر کر دی ہے، اور وہ کنسلٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی اچھا مناسب دن چوز کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نوٹس ایکسچینج کریں، یا کوئی ایسی چیز جس میں الیکشن کسی وجہ سے ڈیلے ہوں، یا کوئی نیشنل ہالیڈے آ رہی ہے جس طرح محرم ہے آگے، محرم کا دن ہے، یا اس طرح کی چیزیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ 90 دن کو اس طرح ٹریٹ کریں کہ 90ویں دن آپ نے کرنا ہے۔ ویسے تو پہلے آپ نے 90ویں دن بھی نہیں کیا، 60ویں دن بھی نہیں کیا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے باوجود نہیں کیا۔ سو یہ منطق آئین کے اندر یہ ہے جو میری دانش میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس کے ایٹ لیسٹ کلوز چلا جائے۔ بٹ یہاں پر بات وہی ہے خاور صاحب جو آپ نے کی ہے کہ الیکشن کمیشن ہیز ٹو آف کورس آفٹر کنسلٹیشن ود دی پریزیڈنٹ پرسکرائب اے ڈیٹ، اور وہ ڈیٹ جو ہے وہ 90th ڈے بھی ہو سکتی ہے، 60th بھی ہو سکتی ہے، 30th۔ اس کے اوپر پنسوتا صاحب ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک لیڈر آف دا ہاؤس ہے، جس طرح آپ نے دیکھا پنجاب کے اندر ہوا، کے پی کے اندر، وہ اگر کوئی مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جاتے ہیں یا کسی بھی موقع کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہاؤس کے اندر مجھے کمفرٹیبل میجورٹی میرے پاس نہیں ہے تو مجھے دوبارہ جو ہے عوام کے پاس جانا ہے، عوام کی رائے چاہیے، تو الیکشن کمیشن کے پاس ایک جو ہے انف ٹائم ہو اس کے اندر وہ الیکشن کروا سکے۔ جہاں تک یہ 60 ڈیز والا آپشن ہے اس کی وجہ تو بڑی واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کو پتا ہے، اس بات کا علم ہے، لکھا ہوا ہے آئین کے اندر کہ نیشنل اسمبلی اور فلانی پروونشل اسمبلی اس ٹائم کو اپنا وقت پورا کرے گی، اس کے بعد آپ نے 60 دن کے اندر الیکشن کروانا، تو آپ کی تیاری جو ہے الیکشن کمیشن کی وہ اسی حساب سے کر رہے ہوں گے، وہ پیسے بھی لے لیں گے، اور جاتی ہوئی حکومت کو بھی پتا جس طرح ابھی پیسے رکھ لیے گئے، سارا کچھ ہو گیا، لہٰذا اس کے پیچھے ہمیں سیدھی جو ہے بدنیتی نظر آ رہی ہے۔ اور یہی پنسوتا صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب یہ جو آرگومنٹ ہے یہ محترم رانا ثناء اللہ صاحب بھی ایکسپلین کر رہے ہیں، اور وہ بالکل دو ٹوک اس کے اوپر اپنا جو بیان دے رہے ہیں، اور جو ہم آرگومنٹ کر رہے ہیں۔ معاف کرنا، جب ان لوگوں کے بیانات دے کہ آپ یہ کہتے وہ یہ کہہ رہے تو وہ کہہ رہے ہیں، پنسوٹا صاحب آئی ایم سوری، میں ان تمام بیانوں پر لکیر پھیر دیتا ہوں کیونکہ ان کا کوئی وزن نہیں ہے،
کوئی ان کا مطلب نہیں ہے. آج یہ بیان دیا ہے, کل دے دیں گے, اور نہیں جی نہیں 90 دن میں بھی الیکشن کمیشن نہیں کرا سکتا. ہم دیکھیں گے. ہمارے محترم وہ وزراء ہیں, حکومت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ریاست کی اہم ذمہ داری ان کے پاس ہے, ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اچھا پہلے سنیں سر, میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. آپ ایک بڑا انٹرسٹنگ ایسپیکٹ اس کا مس کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پنجاب اسمبلی کیس میں تو لکھ کے دیا ہوا ہے 8 اکتوبر ہم سینسس کے بغیر نہیں ہو سکتے. وہاں پر ایک ریزن لیا, تو اب سینسس کہاں پر جائیں گے, اور اب وہ ساری باتیں کہاں پر جائیں گی جو لکھ کے کورٹ میں دی ہوئی ہے کہ جس کے بغیر الیکشن پاسبل نہیں ہے. اب اوور نائٹ سارا کچھ پاسبل ہے. پھر یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے کہا کہ جی ہم تو الیکشن کروا سکتے ہیں اس پہلے 30 اپریل کو, اور سڈنلی اوور نائٹ کا ہم نہیں کروا سکتے. تو یہ ساری کی ساری باتیں میلافیڈے اور ابیوز آف پاور کی طرف انڈیکیٹ کرتی ہیں. وزراء کا نو ڈاؤٹ بہت احترام ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں, اگر وہ آئین کو فالو کرے. آئین جس طرح اس ملک میں فالو ہوا ہے وہ آپ اور میں میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. جو کوئی ٹائم لائنز فالو ہوئی ہیں یا جو آئین کے ساتھ کیا ہے پچھلے دنوں میں, وہ یہ آئین کے ساتھ اگلے 2-3 مہینوں میں کرے گا. اور جو ان کو انتظار ہے نا لوگوں کا, میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو بھی لے آئیں, وہ سارے کے سارے بڑے پروفیشنل لوگ ہیں, ان کا وہ انتظار جو ہے نا وہ بھی پورا ہو جائے گا. پنسودا صاحب, وہ جو 14 مئی والا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ ابھی فیلڈ کے اندر ہے, موجود ہے, وہ زندہ و جاوید ہے وہ فیصلہ, اس پہ فیصلہ آنا ہے جی ابھی. اچھا, اور وہ تو بڑا اس پہ آئی تھنک ریسٹرینٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب, ورنہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی سیریس فیصلہ آ سکتا ہے. وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ امید ہے کہ جلدی وہ فیصلہ آ جائے گا. رانا ثناءاللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں, سونے اس میں پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں ان کی سہولت کو زیادہ پیش نظر رکھیں گے. اگر وہ یہ چاہیں کہ انہیں کوئی 10 دن زیادہ چاہیے تو کوئی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, مگر اس وقت کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ کب آپ کا آخری دن ہوگا اسمبلیوں کا؟ آلموسٹ حتمی فیصلہ ہی ہے. 11 اور 13 میں کیا فرق ہے؟ 11 اور 13 میں کیا فرق ہے؟ حتمی فیصلہ ہی ہے. ہم نے الیکشن کمیشن کی سہولت کے لیے یہ کام کرنا ہے. کیا الیکشن کمیشن نے ان رائٹنگ اپلیکیشن دے دیا کہ ہمیں آپ کی سہولت چاہیے؟ نہیں, تو الیکشن کمیشن نے معاف کرنا قوم کی اور عوام کی کون سی سہولت دیکھی ہے؟ 25 کروڑ عوام کی انہوں نے, اور جو آئین جس کو ہم مقدس سمجھتے ہیں اس پر کس چیک پر عمل کیا انہوں نے, اور کوئی جواز ان کے پاس ہے. اور اگر جب آپ سپریم کورٹ کے احکامات پر پنسوٹس آف ول میں بیئر می آؤٹ ان کے ایکسپریسڈ آرڈر پر عمل نہیں کریں گے تو کل پرسوں ترسوں کچھ لوگوں کے گلے میں رسا پڑنا ہی پڑنا ہے. یہ آپ کو بڑی غلط فہمی ہے. وہ ججمنٹ ریزرو ہے, وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ججمنٹ آ جائے گی. اب آپ نے اس کو کہا کہ چاہے لاؤ, معاف کرنا جسٹ اے منٹ, آپ نے کہا کہ جاؤ چاہے لاؤ, چاہو صاحب آئے لاہور سے, وہ نہیں لے کے آتا. اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتے تو یہ آپ کی کوئی بردباری, صبر, تحمل نہیں ہے, لیک آف ول ٹو ایکٹ. آپ نے کمزوری دکھائی ہے, معاف کرنا. میں آپ کی یہ اس نے عمل نہیں نہ کیا, چاہے نہیں نا مجھے دی. پنسوتا صاحب سے ہم پوچھیں گے, لیکن ایک اور بیان سن لیں محترم جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب. الیکشن کمیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اسے مور ٹائم دینے کے لیے, اگر یہ اسمبلیاں 13 اگست کی بجائے 11 اگست کو ڈیزالو ہو جائیں گی تو انہیں 90 دن مل جائیں گے. لیکن 90 دن ڈز ناٹ مین کہ 90ویں دن کے اوپر جو ہے انہوں نے الیکشن کروانے ہیں. الیکشن جو ہے وہ 64 دن میں بھی ہو سکتے ہیں, 74 دن میں بھی ہو سکتے ہیں. وہ آرام سے جو شیڈول ہے تقریباً 54 ڈیز کا, تو وہ جب چاہیں, ایک ہفتہ بعد چاہیں, 10 دن بعد چاہیں, وہ دے سکتے ہیں. پنسودا صاحب وہ کہتے ہیں جو شیڈیول ہے اس کے اندر پورا کریں. پھر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ 90 دن کی ہمیں کیوں یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک راگ لاپا جا رہا ہے کہ 90 دن. جی پنسودا صاحب, سر آپ ایک چیز تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر الیکشن کمیشن ریزولوشن سے اگلے دن بھی ڈیٹ دینا چاہے تو وہ 57 ڈیز تک نہیں دے سکتی شیڈیول کے. دوسری بات یہ ہے کہ 57 ڈیز انہوں نے پورے کرنے ہیں. سو یہ 60 دن تک تو بات ویسے ہی چلی جانی ہے اگر یہ اس طرح کی سچویشن میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ جب انہوں نے شیڈیول اناؤنس کرنا ہے اس کے بعد ایک سرٹن نمبر آف ڈیز ہیں جن کو انہوں نے فالو کرنا ہے. پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن, میں پہلے آرگومنٹ کی طرف جاؤں گا جو آپ نے شروع میں بات کی کہ غالباً کچھ لوگوں کے انتظار کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ کا, ان میں سے جو ایک صاحب ہے جو کہ پاکستان میں نمبر 1 چیف جسٹس ہوں گے, میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ چیف جسٹس ہیں وہ بھی بہت آنریبل آدمی ہے, کمنگ چیف جسٹس بھی بہت آنریبل آدمی ہے. تو یہ اگر خیال ہے کہ آئین کی ڈیڈ لائنز کو میٹ کیے بغیر اور پچھلے فیصلے جو کہ پاس ہو جائیں گے اس پر وہ ایکشن نہیں لیں گے تو وہ اس سے بھی زیادہ ایکشن لیں گے. تو اس لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ آئین کی پاسداری کریں.
یہ جو سیمینٹکس ہیں کہ جی اب الیکشن کمیشن کو جب آپ انڈیپینڈنٹ ادارہ کہتے ہیں، رانا صاحب، تو مجھے ویسے ہی ہنسی آتی ہے کہ ایک دن پہلے الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے وہ ایک گورنمنٹ کے اندر سرو کر رہے ہیں، نیکسٹ ڈے ہی ریزائنز اینڈ بیکمز یور لائر. تو ڈزنٹ دیٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ یور انڈیپینڈنس؟ تو سوال یہ ہے کہ ان کو انڈیپینڈنٹ کہنا چھوڑ دیں، بس یہ کہیں جی کہ ہمارا ایک ادارہ ہے جس نے جب ڈیسائیڈ کرنا ہے یا جب ان کا دل کرے گا تو وہ ڈیٹ دے دیں گے. یہ تو بڑی انفارچونیٹ بات ہے جو انہوں نے پچھلے 7-8 مہینے میں کیا الیکشن کمیشن میں، اور جس قسم کی سٹیٹمنٹس دی ہیں بفور دی سپریم کورٹ آف پاکستان. اٹ از انبلیویبل. ایز اے لائر تو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ کیا سٹیٹمنٹس دی، ان میں سے ایک پر بھی پورا نہیں اترے، اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان سٹیٹمنٹس کو یہ اون کیسے کریں گے جب یہ الیکشنز کی ڈیٹ دیں گے. سو میری تو یہ ساری چیزیں سمجھ سے باہر ہیں. سو اٹ از آل ولفل. میں تو قطع کلامی، آپ بہت اہم کام کر رہے ہیں، اپنا جان پر کھیل کر لا کی پریکٹس کر رہے ہیں، اور یعنی جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں لیگلی. پنسوٹا صاحب، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ تو الیکشن کروانا ہی نہیں چاہتے، ادھر تو نیت کا فطور ہے. یہ تو مجھے ابھی بھی یہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ کسی دن آپ صبح اٹھیں گے اور اسمبلی جو ہے اس نے کہا جی بڑا یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور فلڈ آ گیا، اور ادھر راوی میں بہت زیادہ پانی ہے اور چناب میں نہیں آیا اور جیلم میں نہیں آیا. تو لیکن اب ادھر ہم نہیں کرا سکتے، ادھر کرا سکتے ہیں. تو ہم جو ہے نا الیکشن جو ہے نا فی الحال اسمبلی جو ہے نا ایک سال آگے لے کے جی پنسوٹا صاحب، یہ جو چوہے صاحب سوال کر رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حال ہی کے اندر الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی ہے. جو پہلے ایک مشاورت مشروط تھی، میننگ فل ڈسکشن ود دا پریزیڈنٹ الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے، وہ پریزیڈنٹ صاحب کو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اپنی اسکرین کے اوپر، وہ پریزیڈنٹ صاحب کو اس ایکویشن سے نکال دیا گیا ہے. یہ نکال ہی نہیں سکتے، معاف کرنا، پوچھ لیں پنسوٹا صاحب سے. اچھا، وہ میں وہی پوچھنے جا رہا ہوں. انہوں نے تو حکومت نے تو جو صاحب ایک قانون پاس کر دیا، آپ کی پارلیمان ہے، قانون یو ہیو ٹو فالو دی کانسٹیٹیوشن، پارلیمان سپریم. اچھا، اسی پہ جا رہے ہیں. اب پنسوٹا صاحب، اب یہ جو ایک تو پہلے چوہے صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے کہ کیا پارلیمان یہ جو ایک سب آرڈینیٹ لیجسلیشن ہے یہ کر سکتی ہے، آکسیلری لیجسلیشن بھی اس کو بولتے ہیں، ہو سکتی ہے، تو یا پھر یہ جو یہ اس کے اندر اس کے اوپر بھی کامنٹ کر دیجئے گا. اور دوسرا یہ کہ اب جو ہے آل اٹانومس، آل پاورفل جو ہے محترم الیکشن کمیشن، وہ تو اب اس قانون کے تحت تو جب ان کا دل چاہے گا وہ کر لیں گے. دیکھیں، جہاں تک تو قانون پاس کرنے کی بات ہے، وہ تو حکومت کا تو اس وقت جو انداز ہے وہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہو، وہ تو آئین کو بھی ٹرمپ کر جاتے ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اس کی ایک ایگزامپل ہے جس کو اسٹے کیا ہوا ہے. یہاں پر ان کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ناٹ اونلی از اٹ دا مینڈیٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، بلکہ سپریم کورٹ کی اب ایک ججمنٹ پنجاب اسمبلی کیس میں اس کو انٹرپریٹ کر چکی ہے. یہ جو کنسلٹیشن ہے یہ ایسے کنسلٹیشن نہیں، اور کنسلٹیشنز ویسے بھی جہاں پرائم منسٹر کی بھی ہیں، پریزیڈنٹ کی بھی ہیں، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ نشستم برخاستم والی بات ہے، وہاں پر آپ نے میننگ فل بات کرنی ہے اور پریزیڈنٹ نے ڈیٹ اسائن کرنی ہے. یہ چیز تو بڑی کلیئر آ گئی ہے. اب اس ججمنٹ کی نفی میں، آئین کی نفی میں اگر ایک لیجسلیشن لائی جا رہی ہے تو اس کا بڑا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ پریزیڈنٹ، چونکہ آپ فیل کرتے ہیں آپ کا پریزیڈنٹ نہیں، آپ اس کو فارغ کر رہے ہیں. ایسی پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن یا ایشو اسپیسیفک لیجسلیشن جو کسی ایک پارٹی کو بینیفٹ کرتی ہو، وہ ویسی سٹینڈ نہیں کرتی. جہاں تک بات ہے کہ ایک لیجسلیشن کے تھرو آئین کی انٹینٹ کو چینج کرنا، وہ یہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو میری ویسی سمجھ سے باہر ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ادھر کنسلٹیشن کی بات بھی ہو رہی تھی تو اس ٹائم پر بھی ایک پروپوز لیجسلیشن کی بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے اس سے پہلے جب یہ ججمنٹ آ گئی اس میں سارا کچھ کلیئر ہو گیا. اب ایٹ دس سٹیج ان کو ہر چیز بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا کس چیز سے خوف ہے؟ الیکشن بشک 30 دن بعد ہو جائے، 60 دن بعد ہو جائے، الیکشن تو ول آف دا پیپل ریفلیکٹ کرے گی. پھر جوہر صاحب نے بات کی الیکشن نہ ہونے کی، میں سمجھتا ہوں وہ آپشن ان کے پاس اس لیے نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کی ون آف دا اسٹیپولیشنز یہ ہے کہ آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے. اگر یہ نہیں کرائیں گے تو وہاں پر پرابلم آ سکتی ہے. تو الیکشن تو ضرور ہوگا، بٹ یہ اس قسم کی حرکتیں فیڈرل گورنمنٹ ضرور کرے گی کہ جس سے یہ الیکشن جو ہے اس کو جتنا میکسیمم کنٹرول کر سکے. لیکن پاکستان کی عوام بڑی کلیئر ہے جی. اچھا پنسوٹا صاحب، ایک اور لطیفہ سن لے. ان کا یہ نہیں، ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو چاہتے ہیں نا ان کو کھلیاں وہ سنیاں ہو جائیں گلیاں بچ مرزا یار پھرے، وہ ان کا پرابلم پھر آ گیا ہے. وہ 9 ستمبر کو پریزیڈنٹ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا ٹرم پوری ہوتی ہے، تو اس دن وہ 60 دن پہلے 30 دن بعد فلاں وہ لکھا ہوا آئین میں. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آئین کے تحت الیکٹرل کالج ہی موجود نہیں ہے تو اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ صدر جو ہے جب تک صدر الیکٹ نہیں ہوگا تو یہ کنٹینیو کرے گا. تو لہٰذا
چلیں وہ تو اللہ کرے کہ ٹائم پہ میں نے تو آپ کو انتخابات ہو جائیں. ایگزامپل ہی صرف چیف جسٹس صاحب کی دی ہے. میں نے اچھا بات ہی اسی پہ پنسوتا صاحب کرے گا. پنسوتا صاحب عام عوام جو ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دو جو فیصلے آئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پنجاب کے اندر انتخابات کے حوالے سے, ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ اور ظاہر ہے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ وہ انفیلڈ ہے, جسے میں نے ابھی عرض کیا, اگر وہ انفیلڈ ہیں تو وہ جو آئین شکنی ہوئی ہے, حکم عدولی ہوئی ہے پاکستان کے سب سے بڑے کورٹ کی, اس کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا, کس کے اوپر نزلہ نہیں گرے تو ویسے گا؟ میں تھانوں پوچھ لینا پنسوٹا صاحب بھی پنجابی نے, یہ منظر اگر 15 اگست نو صبح 9 بجے سپریم کورٹ وہ ایکشن لے لے تو تھانوں کی مروڑ اٹھے گا. اچھا جی پنسوتا صاحب, بات یہ جی, بات بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. لوگوں نے ریویو فائل کر کے سمجھا کہ شاید وہ پروسیڈنگز ایکسٹنگوش ہو گئی ہیں. وہ ریویو جج صاحب نے سن لیا ہے, بینچ نے سن لیا ہے, وہ ریویو پینڈنگ ہے. اس ریویو میں اگر فرض کریں یہ فیصلہ آتا ہے کہ ہم یہ ریویو بھی ڈسمس کرتے ہیں تو پیچھے رہ جاتا ہے مئی کا فیصلہ. اور اگر اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن میں the bench feels کہ کسی ادارے نے یا کسی شخص نے اسٹارٹنگ فرام دا پرائم منسٹر, کیبنٹ ممبرز نے ایک ولفل جسے کہتے ہیں فلاؤٹ کیا ہے اس کو, یا اس کو ڈس اوبے کیا ہے, تو پھر ان کی سزا بڑی کلیئر پنسوٹا صاحب میں کہ 15 نو تو یہ نہیں نہ ہون گے سارے. نہیں سر 15 تو پہلا گھر ہو سکتا ہے مک جائے. نہیں وہ تو فیصلہ جو ہے دیکھیں آئین اور قانون کی اگر میں نے کچھ اور بات مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ظاہر ہے اس کے بعد آپ کی بات نہیں وہ اس کے اوپر یہ ہے تھوڑی سی ہم کھل کے بات کر لیتے ہیں پنسوتا صاحب. یہ ایسی کون سی بات ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرن یہ ہے کہ کسی بھی موقع کے اوپر جب سپریم کورٹ کوئی بات کرتی ہے, کوئی حکم آتا ہے, ایک قرارداد پاس ہو جاتی ہے جو پارلیمان سے, کوئی آئین جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی کسی قانون کے اندر تبدیلی ہو جاتی ہے, کبھی جو چیف جسٹس صاحب کے جو اختیارات کے اوپر قدغن لگ جاتی ہے, کبھی کوئی کام ہو جاتا ہے, تو ایک آرگومنٹ, ایک رائے سامنے یہ آ رہی ہے کہ ونس دس گورنمنٹ, ظاہر ہے پارلیمان جب ختم ہو جائے گی, نیشنل اسمبلی چلی جائے گی, تو اس کے بعد وہ والا جو آپشن ہے جو پارلیمان سے جناب اعلیٰ کوئی ریزولوشن, کوئی فوراً سے پہلے آرڈیننس واپس آئے گا جوائنٹ سیٹنگ کے پاس اور دوبارہ سے نیا قانون بن جائے گا, وہ ختم ہو جائے گا, تو پھر دیر از چانسز, دیر از پاسبلٹی کہ شاید اس طرف جائے. وہ خاور صاحب شاید ختم اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ آرڈیننس ایشو کرنے کی پاور تو ادھر رہے گی. آف کورس اس آرڈیننس کو ایشو نہیں وہ کر سکتے, لیکن اس وقت جنہوں نے آرڈیننس ایشو کرنا ہے وہ بھی تقریباً بیچارے اب خاموش ہی ہیں پچھلے 2-3 مہینوں سے, وہ بھی اب ہمارے جیسے ہی ہو گئے ہیں. انہوں نے تو آرڈیننس اگر نہیں وہ دیکھیں اس طرح کے جو آرڈیننس ایشو ہوئے تھے ماضی کے اندر, وہ صدر تو نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, وہ پھر واپس جوائنٹ سیٹنگ کے اندر لے آیا کرتے تھے نا. جی اس ٹائم جو ہے نا جی, اس ٹائم فیڈرل گورنمنٹ کا ایشو 9 سپٹمبر کی ریٹائرمنٹ نہیں ہے, 16 والی ہے. 9 والی تو بالکل بیچارے بالکل خاموش ہو گئے. سوال آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. چلیں پنسوتا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین یہ جو قانونی مشگافیاں ہیں چودھری صاحب نے جو سارے کے سارے جس کے اوپر روشنی ڈالی ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی, اور پنسوتا صاحب بھی بیان کر رہے تھے. ابھی بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے یہ جو نگران سیٹ اپ کے اوپر لے ہو رہی ہے, کون بنے گا پرائم منسٹر, کیئر ٹیکر, اور یہ سارے معاملات ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین آئین کے اندر جو سکیم ہے وہ یہ ہے کہ جب جو پارلیمان نیشنل اسمبلی اپنا وقت پورا کرے گی, لیڈر آف دا ہاؤس جو کہ محترم شہباز شریف صاحب ہیں, لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہمارے محترم فیصل آباد سے راجہ ریاض صاحب ہیں, وہ میننگ فل مشاورت کریں گے, اپنے 3 نام دیں گے کیئر ٹیکرز پرائم منسٹر کے حوالے سے. اس میں ایک نام کے اوپر اگر ان کا ایک کنسنسس ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے. ہمارے راجہ ریاض صاحب نے ایک بیان دے دیا ہے, پاکستان کے بڑے اخبار کے اندر وہ بیان چھپا ہوا ہے. جو صاحب وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر, ناظرین آپ بھی پڑھ لیں. نگراں وزیر اعظم صلاح مشورے میں اپنی مرضی کروں گا, راجہ ریاض صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنا جو ہے نا اس کے اوپر اپنا جو مشورہ کروں گا اپنے لوگوں سے, جو بھی میرا دل آئے گا وہ میں اس کے اوپر عمل کروں گا. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب ناظرین ان کی نظر میں کون ہونا چاہیے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے, بات کی ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے, نہ صحافی کی ہے نہ سیاستدان کی ہے, کہ ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو اکانومی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ زیادہ دسترس اور ایکسپیرینس رکھتا ہو. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب سے جب سے یہ سوال ہوا گزشتہ دنوں, تو انہوں نے کیا جواب دیا اس کے اوپر؟ مجھے ہنسی آتی ہے کہ یار وہ نام جنہوں نے ایک دفعہ نہیں مور دین منتھس اکانومی کو ٹینک کر کے چھوڑ کے تو پکڑا بریف کو چلے گئے, تو وہ تو نام وہ بھی پھر رہے ہیں مارکیٹ میں.
خواجہ صاحب ہمارے سیالکوٹ سے چوہدری صاحب وہ کسی 12ویں کھلاڑی کا ذکر کر رہے ہیں. موین قریشی صاحب یاد ہیں اوورسیز سے جب آپ بندے امپورٹ کرتے ہیں تو ان کو تو آپ نے بزرگوں کی قبروں کا بھی نہیں پتا ہوتا کہاں پہ ہوتی ہے. کوئی مرسنری جو ہے جو کرائے کا جو ہے بندہ وہاں پہ بیٹھے ہوں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ باہر جو کہتے ہیں 12ویں کھلاڑی جو ہیں جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اندر کوئی انجری ہو فیلڈ کے اندر ہمارے جانے کا بھی جو ہے وہ بنے وہ پھر امپورٹ ہوتے ہیں 2-3 مہینے یہاں پہ کرائے پہ گزارتے ہیں اور لوگوں کو بتانے کے لیے پھر جو ہے اپنے آباء و اجداد کی قبریں بھی ڈھونڈتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. قمر زمان قائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کی رائے میں جو ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے اس کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ میری ذاتی رائے میں ہر آفس کے لیے اس کی اپنی کوالیفیکیشن ہے. وزیر اعظم پاکستان ہو چیف منسٹر ہو وزراء ہو یہ سیاسی آفسز خالصتاً سیاسی عہدے ہیں اور ان پہ سیاسی لوگوں کو ہونا چاہیے. یہ آفیسرز خالصتاً سیاسی ہیں. یہ بھلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے ہوں ان پہ سیاسی لوگوں کا آنا چاہیے. یہی ان عہدوں کی توقیر اور عزت کا باعث ہوگا. اچھا چوہدری صاحب اب یہ جو پریشانی پیدا ہوئی وہ یہ کہ جو ان کے بیانات سننے میں آ رہے ہیں آپ کو سمائے بھی ہیں چند ایک وہ یہ کہ اب یہ سمجھتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک جو ہے اپنا سیاسی بھائی جو ہے لانا چاہیے جو کہ ایسا نہ ہو کہ آ جائے کوئی ٹیکنوکریٹ آ جائے بعد میں پتہ چلے وہ کوئی کسی رستے پہ چل جائے اور ہمیں وقت کے اوپر انتخابات چاہیے اور ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ہماری مٹھی کے اندر بند ہو اور جب مٹھی میں بند ہے کیا وہی کھولے مٹھی جس طرح جب ان کا دل کرے. اس کے اوپر بات ہو رہی ہے 12واں کھلاڑی باہر سے اندر سے خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ نہیں مجھے آپ اس کا جواب دے دیں کہ آپ اور میں پلیئرز ہیں یا تماشائی ہیں. سر ہم میڈیا ہیں ہم واچ ڈاگ ہیں میں ایک لارجر کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں. جو حقائق ہیں لوگوں کے سامنے اب راجہ ریاض جو ہے ہی نوز یو ویری ویل ہی از ویری گڈ فرینڈ آف مائن آلسو. سیاست ہر ایک کی اپنی میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا ان کے جو بھی انہوں نے 2 سال میں کیا ہے لیکن اگر وہ کل آپ کا یا میرا نام دے دیتے تو پھر ان کے پاس یہ ایک آئینی حق ہے وہ. لیکن یہاں کوئی ہو رہا ہے یہ تماشا لگا ہوا ہے ملک کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. آپ نے آئین کے تحت الیکشن نہیں کرائے صوبہ پنجاب میں. آپ نے آئین کو پامال کیا کے پی کے میں. آپ نے نگران لوگ بنایا ہیں نگران جو کہ نگران کے نام پر جن کے ایسے جن کے ہاتھ جو ہے نا وہ میں کیا کروں میں لفظ نہیں کہنا چاہتا معاف کرنا. یہ لوگوں کو دے ول ہیو ٹو پے اے ویری ہیوی پرائز. میں نے اسی لیے کہا ہے نا کہ آپ 13 اگست گزرنے دیں سامن کو آنے دو. سامن تو چل پڑا نا ابھی باتوں کو آنے دو تو آپ کو سارا چانن ہو جائے گا. جس نے بھی مس پلیس کیا ہے یہ مس کیا ہے پلیس پاکستان کے مفادات کو یہی شوڈ ناٹ گو آن پنشڈ. یہ کوئی تماشا لگایا ہوا آپ نے کوئی جواز نہیں ہے. الیکشن کمیشن کو تو اب تک میرا خیال بینڈ کر کے گھر بھیجنا چاہیے تھا. اچھا میرے پاس ایک سٹوری ہے بڑی ایکسکلوسیو کرو جڑی کرنی چاہیے. سکندر سلطان رایا صاحب ہمارے محترم جو ہے اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہیں. ناظرین خبر یہ ہے اور باوثوق ذرائع سے اور یہ رایا صاحب کی میرے کسی دوست سے بات ہوئی. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب میں اس عہدے سے جاؤں گا تو لوگ یاد رکھیں گے کہ میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا رہا. ظاہر ہے اس وقت میرے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے میرے اوپر بہت زیادہ تمام اطراف سے حملے کیے جا رہے ہیں. پہلے جو سابقہ حکمران جماعت ہے جو اب اپوزیشن کے اندر ہے ان کے لیے میں ایک بہت بڑا پتہ نہیں ان کا بڑا دشمن ہوں. آنے والے دنوں کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے جو موجودہ پی ڈی ایم کے اندر جو صاحب جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے لیے میں ایک ایول سمبل بن جاؤں. لیکن جب میں جاؤں گا آئی ول انشور کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کے مطابق صاف ستھرے ایک لیول پلینگ فیلڈ کے جو ہے مطابق انتخابات ہو جائیں اور عوام کو پورا اختیار ملے گا کہ وہ اپنا مینڈیٹ دیں جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہ دینا چاہتے ہیں. ہرگز میں کسی ایسی اسکیم کا حصہ نہیں بنوں گا جس میں یہ ہے کہ آپ بہت بڑے اینکر ہیں چوہدری صاحب کو بند کر دیں اتنا بڑا چینل ہے جس کی کریڈیبلٹی ہے یعنی جو ایئر وائی جو ہے مطلب یہاں بیٹھ کے کام کرتے ہوئے آئی فیل ویری کمفرٹیبل کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کرنا چاہتا ہوں میں کرتا رہتا ہوں. جی میں اور آپ چلے جاتے ہیں پاکستان میں اسلام آباد کے کسی بھی دور افتادہ گاؤں میں یا شیہوپورہ کے چیچوں کی ملیاں میں یا کوئٹہ کے چمن بارڈر کی طرف یا کراچی کی کسی ساحلی پٹی پر لوگوں کے پاس
ان سے ایک پوچھ لیتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین اور قانون کے تحت کام کیا، ان کا جواب لے لیں پیریڈ. میں لوگوں کے بیانوں پر نہیں جاتا، آپ میرے بیانوں پر مت جائیں. مجھے ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی چاہیے، وہ نہیں ہوئی. اور جس نے بھی اس کو نہیں کیا میرا وہ مجرم ہے. الیکشن کمیشن نے دیکھیں کیا وزارت خزانہ کو لکھا، وزارت داخلہ کو لکھا، سب کو حکم رانگ نمبر. لیکن جب ان کا کام تھا الیکشن آرڈر کرنا ایز پر آرڈرز آف دی کورٹ. کابینہ اور جب پارلیمان آپ کے سامنے الیکشن جا کے ادھر چلے گئے صاحب، وہ سپریم کورٹ جا گسے نہیں خطوط لکھے نہیں، انہوں نے بتا دیا سانو ضرور وہ پیسہ نہیں دے رہے، وہ نہیں کر کیا کریں. مطلب راجہ صاحب جیب تو جا کے پیسے 22 ارب راجہ صاحب کا جو ہے نا، جرا میں پورا ان کا خاندان ہے، ان کے سارے لوگ ہیں، میرا بہت ان سے تعلق ہے، لیکن حقائق نہیں بدلتے. کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں کسی کی. میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انہوں نے اپنے ساتھ اور ملک کے ساتھ. چلے ناظرین، راجہ صاحب کے پاس راجہ صاحب ظاہر ہے وہ اپنی جو نوکری کی سال کے اندر ہے، اور یہ الیکشن میرے خیال میں ان کے بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے. مجھے تو امید ہے اور ہمیشہ سے امید رہی ہے کہ ملک کے اندر حالات انشاءاللہ بہتری طرف جائیں گے. ابھی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.